نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ آج میں آپ کو عزازیل کے بارے میں بتاؤں گی۔ انسانوں کے ازلی دشمن شیطان کو کیسے پیدا کیا گیا، اس کے ماں باپ کون تھے، زمین پر سب سے پہلے شیطانوں اور فرشتوں کے درمیان کیسے جنگ ہوئی، شیطان عزازیل سے ابلیس یعنی شیطان کیسے بنا اور اس کو موت کیسے آئے گی، یہ سب کچھ آج آپ کو اس ویڈیو سے پتہ چلے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو سکے۔ عزازیل اصل میں دو الفاظ عزا اور ذیل سے مل کر بنا ہے۔ عزازیل کا مطلب ہے اللہ کا عزیز یعنی اس کا پیارا۔ اس کے بارے میں آج ہم گفتگو کریں گے۔ اس کو فرشتوں کا سردار کہا جاتا ہے، لیکن اصل میں یہ فرشتہ نہیں تھا بلکہ جن تھا۔ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی ہیں، اور اسے فرشتوں کا سردار نہیں بلکہ فرشتوں کا استاد سمجھنا زیادہ بہتر ہے۔ یہ جنات کی نسل میں سے تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں دو مخلوقات تھیں۔ ایک مخلوق نوری تھی یعنی فرشتے تھے، اور دوسری مخلوق ناری یعنی جن۔ یہ فرشتے جو ہیں ان کی نسل نہیں بڑھتی تھی اور یہ صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ جنات کو بھی اللہ تعالیٰ نے عبادت ہی کے لیے پیدا کیا تھا، لیکن ان کی طرز زندگی تھوڑی مختلف تھی۔ یہ شادیاں بھی کرتے تھے، ان کی اولاد بھی ہوتی تھی، اور باقی جیسے انسان کی ضروریات ہیں ایسے ان کی بھی ضروریات ہوا کرتی تھیں۔ اگر دیکھا جائے تو جیسے اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ابھی انسان پیدا نہیں ہوئے تھے، فرشتوں اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرما دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس جن کو پیدا کیا اس کا نام سمہون تھا، اور اس کے لیے ایک جن لڑکی کو بھی پیدا کیا اور اس کو زمین میں بھیج دیا۔ زمین میں آ کر ان دونوں کی اولاد بہت بڑھی اور زمین پر جنات پھیل گئے۔ شروع میں جنات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے، لیکن بعد میں یہ سارے جنات سرکش ہو گئے۔ جنات میں سے ایک نامی گرامی جن تھا جس کا نام چلیپا تھا، اس کی بیوی کا نام تبلیس تھا۔ یہ دونوں بہت ہی قد آور اور بہادر تھے۔ کہا جاتا ہے کہ چلیپا جن کی شکل ببر شیر جیسی تھی اور تبلیس کی شکل بھیڑیے جیسی تھی۔ چلیپا جنات کا سردار تھا۔ اس کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے عزازیل رکھا۔ عزازیل اپنے ماں باپ کی طرح بہت بہادر اور دراز قد تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 50,000 سال پہلے اس زمین پر بہت زیادہ جنات تھے جو ہر وقت فتنہ و فساد برپا رکھتے تھے۔ اللہ نے فرشتوں کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ فرشتوں نے ان کو فتنہ فساد سے منع کیا اور سمجھایا کہ اللہ کی عبادت کی طرف توجہ کرو، کیونکہ تمہاری تخلیق کا مقصد ہی یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکو۔ لیکن جنات نے فرشتوں کی بات نہ مانی اور وہ ان کی بات نہ سمجھے، اور اللہ نے حکم دیا کہ جنات کے ساتھ جنگ کرو۔ جنات اور فرشتوں کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوئی۔ اسی جنگ میں عزازیل کے ماں باپ بھی مارے گئے۔ ہزاروں جنات کو فرشتوں نے مار دیا اور باقیوں کو قیدی بنا لیا۔ انہی قیدی جنات میں ایک جن تھا جس کا نام عزازیل تھا۔ عزازیل فرشتوں کا قیدی تھا اور اللہ تعالیٰ کے پاس ان قیدیوں کو لایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ عزازیل کی بہترین تربیت کرو، اور پھر عزازیل بہت جلد اللہ کا مقرب غلام بن گیا، اور پھر اس نے اتنی زیادہ عبادت شروع کی کہ فرشتے جو کہ بہت زیادہ عبادت کرتے تھے وہ بھی اس جن کو عابد یعنی عبادت کرنے والا کہنے لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر عزازیل کو فرشتوں پر استاد مقرر کر دیا، اور پھر اس کا یہ درجہ ہو گیا کہ جس ممبر پر بیٹھ کر عزازیل خطاب کیا کرتا تھا اسی ممبر کے نیچے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام بیٹھ کر اس کا خطاب سنا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت کعب بن حبار
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ عزازیل 40 سال تک جنت کا خزانچی مقرر رہا، 80,000 سال تک فرشتوں کے ساتھ رہا، جس میں سے 20,000 سال تک عزازیل فرشتوں کو تعلیم دیتا رہا۔ اس کا مقام اتنا زیادہ ہو گیا کہ اللہ کے سب سے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، عزرائیل اور اسرافیل بھی عزازیل سے تعلیم و تربیت حاصل کیا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن عزازیل کا گزر لوح محفوظ کے پاس سے ہوا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو عزازیل نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ، یہ جس کا ذکر ہے شیطان مردود سے میں پناہ چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی، تو شیطان مردود کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عزازیل کو بتایا کہ یہ ایک ایسا غلام ہے میرا جو میرا بڑا مقرب ہے، اور اس نے صرف میری ایک بات نہیں ماننی جس کی وجہ سے یہ مردود ہو جائے گا۔ عزازیل کہنے لگا، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اسے عنقریب تو دیکھ لے گا۔ حدیث مبارکہ میں اس کا یہ بھی مفہوم ملتا ہے کہ فرشتوں نے جب یہ لکھا ہوا پڑھا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور ان کو اس بات کا علم دیا گیا کہ فرشتوں میں سے اور ادھر جو عرش کے پاس عبادت کرتے ہیں انہی میں سے کوئی ایک ایسا اللہ کا غلام ہوگا جس نے اللہ کی بات نہیں ماننی، اور پھر وہ مرتد ہو جائے گا اور اس کو ابلیس اور شیطان کہا جائے گا۔ تو فرشتے اکٹھے ہو کر اپنے استاد عزازیل کے پاس آئے اور اس کو آ کر کہنے لگے کہ تو ہمارے لیے دعا کر کہ ہم میں سے کوئی اس شخص ایسا نہ ہو۔ تو عزازیل نے ہاتھ تو اٹھا لیے، لیکن ان تمام فرشتوں کے لیے دعا کی، ان کے لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو تو اپنی فرما برداری میں رکھنا، اور ان سے کوئی بھی عمل ایسا نہ لینا کہ ان کو شیطان مردود کہا جائے۔ لیکن اس نے اپنے لیے دعا نہیں کی، اور اس لیے وہ اس چیز کا حقدار ہو گیا۔ اسی لیے حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب بھی دعا مانگیں پہلے اپنے لیے مانگیں، پھر دوسروں کے لیے مانگیں، کیونکہ ہر شخص کی طرح ہمیں بھی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بار بار ہدایت اور صراط مستقیم مانگتے رہیں، نہ کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہمیں تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، باقیوں کے لیے ہم مانگ لیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اپنے لیے بھی مانگیں اور دوسروں کے لیے بھی مانگیں۔ پھر عنقریب ایک ایسا وقت آیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی خلیفہ اور نائب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا فیصلہ کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن یہ عزازیل ہی تھا جو کہ کھڑا رہا اور اس نے اللہ تعالیٰ کا حکم نہ مانا۔ اللہ تعالیٰ حیران تھے اور ایک طرح حیرانگی سے پوچھا، ما منعک ان تسجد اذ امرتنی؟ اللہ فرماتے ہیں جب میں نے تجھے کہہ دیا کہ سجدہ کر، پھر تجھے کس بات نے منع کر دیا؟ قال انا خیر منہ، کہنے لگا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ بس یہی چیز تھی، یہ غرور اور تکبر تھا جو اس کے دل میں آیا، اور اس نے سمجھا کہ میں اعلیٰ ہوں اور ایک ادنا کو میں کیوں سجدہ کروں، حالانکہ اعلیٰ اور ادنا تو اللہ ہی کو پتہ ہے کہ کون اعلیٰ ہے اور کون ادنا ہے۔ اور جب اللہ ہی نے حکم کر دیا کہ آدم کو سجدہ کر، تو پھر سوال تو بنتا ہی نہیں تھا، جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم کیا تھا ویسے ہی اس کے حکم کو پورا کر دیا جاتا۔ لیکن عزازیل اپنے سے سوال جواب نکالنے لگا اور پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا مرتکب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے عزازیل سے کہا کہ تو آج کے بعد مردود ہے اور تو رد کر دیا گیا، اور تو ہی وہ شیطان اور ابلیس تھا جس کے بارے میں تو مجھ سے پوچھا کرتا تھا کہ وہ کون ہوگا جس کے شر سے لوگ تیری پناہ مانگیں گے۔ تو آج تجھے پتہ چل گیا کہ تو ہی وہ شیطان مردود ہے۔ تو شیطان کہنے لگا، اللہ تعالیٰ تو میری پکڑ نہ کرنا اور مجھے قیامت تک مہلت دے دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ٹھیک ہے، میں نے تجھے مہلت دی۔ کہنے لگا میں تیرے بندوں کو ورغلاؤں گا اور ان کو جہنم تک لے جاؤں گا، میں ہر طرف سے ان پر حملہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تو حملہ تو کرے گا، لیکن جو میرے خالص بندے ہوں گے، جو خالص میرے بن کر رہیں گے، وہ کبھی بھی تیرے قابو نہیں آ سکیں گے۔ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو شیطان بھاگ کر سمندر کی تہہ میں پہنچ جائے گا،
لیکن ادھر یہ ملک الموت کو پائے گا جو اس کی جان قبض کرنے کے لیے ادھر موجود ہوں گے۔ شیطان وہاں سے نکلے گا اور دوسری طرف بھاگ جائے گا، لیکن پھر بھی بچ نہیں پائے گا، اور ادھر بھی ملک الموت آ جائیں گے اور اس کی جان قبض کر لی جائے گی، اور شیطان کو دردناک موت دی جائے گی، اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ شیطان کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ شیطان کے حملوں سے ہمیں محفوظ رکھے اور اس کی چالوں سے ہمیں بچائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔